عمر رضی اللہ عنہ کی اپنے بعد خلیفہ کو وصیت۔ عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے بعد آنے والے خلیفہ کو انتہائی اہم وصیت کی۔ وصیت کرتے ہوئے آپ نے فرمایا، میں تمہیں اللہ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں جس کا کوئی شریک نہیں، اور میں تمہیں مہاجرین اولین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کی وصیت کرتا ہوں۔ ان کی سبقت کا خیال رکھنا، یعنی پہلے ایمان لانے کا خیال رکھنا، اور انصار کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کی وصیت کرتا ہوں۔ ان میں محسن کی بات قبول کرنا اور خطا کار سے درگزر کرنا، اور اہل امصار کے ساتھ بھلائی کی وصیت کرتا ہوں۔ وہ دشمن سے بچانے والے ہیں اور فے کو وصول کر کے لانے والے ہیں، ان سے وہی وصول کرنا جو ان سے زائد ہو۔ اسی طرح دیہات والوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کی وصیت کرتا ہوں۔ وہ عرب کی اصل اور اسلام کا خام مال ہے، یعنی کچا مال ہے۔ تم ان کے بچے ہوئے مال میں سے لینا اور پھر ان کے فقراء و مساکین کو لوٹا دینا۔ ذمیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، ان کے پیچھے جو ہیں ان سے قتال کرنا، ان کی طاقت سے زیادہ ان کو مکلف نہ کرنا، جبکہ وہ طوعاً و کرہن، یعنی پسند اور ناپسند، مومنوں کے جو حقوق ان پر ہیں ادا کریں۔ میں تمہیں اللہ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں، اس کے عقاب سے بچنا، یعنی سزا سے بچنا، اس کی ناراضی سے خوف کھانا کہ وہ تمہیں کسی شک میں مبتلا پائے۔ تمہیں میری یہ وصیت ہے کہ لوگوں کے سلسلے میں اللہ سے ڈرتے رہنا اور اللہ کے بارے میں لوگوں سے نہ ڈرنا۔ رعیت کے ساتھ، یعنی رعایا کے ساتھ عدل و انصاف لازم پکڑنا، ان کی ضروریات کی تکمیل کے لیے ہمیشہ تیار رہنا۔ فقراء یعنی غریبوں پر مالداروں کو ترجیح نہ دینا۔ انشاءاللہ اس سے تمہارا دل محفوظ رہے گا اور تمہارا بوجھ ہلکا ہوگا، اور تمہارا انجام کار بہتر ہوگا، یہاں تک کہ تم اس ذات سے ملو جو تمہارے خفیہ رازوں سے واقف ہے اور جو تمہارے اور تمہارے دل کے مابین حائل ہوتا ہے۔ میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ احکام الہی، اس کے حدود اور معصیت کے سلسلے میں لوگوں پر سخت رہنا، خواہ وہ قریبی ہوں یا دور کا۔ اس سلسلے میں کسی پر رحم نہ کھانا، جس پر حق عائد ہو اس سے حق وصول کرنے میں کسی کی پرواہ نہ کرنا، اور اللہ کے سلسلے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ کرنا۔ خبردار، اللہ کی طرف سے اہل ایمان کو عطا کردہ چیزوں میں جس کا تمہیں اللہ والی بنائے ترجیح نفس سے بچنا، اور اس میں انصاف سے منحرف نہ ہونا کہ ظلم و زیادتی کرنے لگو، اور اللہ تعالیٰ نے جس چیز میں تمہیں وسعت دی ہے اس سے اپنے آپ کو محروم کرنے لگو، جبکہ تم دنیا اور آخرت کے منازل میں ایک مقام پر پہنچ چکے ہو۔ اگر تم اپنی دنیا کے لیے عدل و عفت کو اختیار کرو گے تو ایمان و رضا حاصل ہوگی، اگر تمہارے اوپر ہوا اور ہوس کا غلبہ ہوگا تو اللہ کا غضب حاصل ہوگا۔ میں تمہیں اس بات کی تاکید کرتا ہوں کہ ذمیوں پر ظلم کے سلسلے میں نہ تو اپنے آپ کو اور نہ دوسروں کو رخصت دینا۔ میں نے تم کو وصیت کر دی، اب تمہیں خاص کیا اور تمہیں نصیحت کی، لہٰذا اللہ کی رضا اور دار آخرت کے طالب بنو۔ میں نے تمہیں وہی رہنمائی نصیحت کی ہے جس کو میں اپنے اور اپنی اولاد کے لیے پسند کرتا ہوں۔ بس میں نے تمہیں جو واعظ کیا ہے، اگر تم نے اس پر عمل کیا اور تمہیں جو حکم دیا اس کو کر گزرے تو اس سے وافر مقدار اور کافی حصہ تمہیں حاصل ہوگا، اور اگر تم نے اسے قبول نہ کیا اور اہمیت نہ دی اور اہم امور کو اس حد تک نہیں پہنچایا جو اللہ کو پسند ہے تو یہ تمہارے لیے نقص ہوگا اور تمہاری رائے محفوظ نہ رہے گی، اس لیے کہ خواہشات اور اہوائے مشترک ہیں، یعنی خواہشات اور ہوائے نفس مشترک ہیں، اور معصیت و گناہ کا لیڈر ابلیس ہر ہلاکت و تباہی کی طرف دعوت دینے والا ہے۔ وہ تم سے پہلے گزشتہ قوموں کو تباہ کر چکا ہے اور انہیں جہنم جیسے برے مقام پر پہنچا چکا ہے۔ بدترین قیمت یہ ہے کہ انسان کے حصے میں اللہ کے دشمن کی دوستی آئے جو معصیت کا داعی ہے۔ پھر تم حق کو اختیار کرو اور اس کے لیے سختیوں کو برداشت کرو، اپنے نفس کے لیے واعظ بنو۔ میں تمہیں اللہ کی قسم دلاتا ہوں کہ تم مسلمانوں پر رحم کھانا، بڑوں کا اجلال و اکرام کرنا اور چھوٹوں پر رحم کرنا، عالموں کی توقیر و تعظیم کرنا، مسلمانوں کو مارنا نہیں کہ وہ ذلیل ہو جائے، اور مال فے کو اپنے لیے مخصوص نہ کر لینا جس سے وہ غصہ ہو جائے، انہیں ان کی عطیات سے محروم نہ رکھنا کہ وہ محتاج ہو جائیں، ان کو اس طرح جنگ میں نہ جھونک دینا کہ ان کی نسلیں ختم ہو جائیں، مال کو صرف مالداروں کے درمیان محصور نہ رکھنا، اپنا دروازہ ان کے سامنے بند نہ کرنا،
مضبوط ضعیف کو کھا جائے۔ یہ میری تمہیں وصیت ہے اور میں اللہ کو تم پر گواہ بناتا ہوں۔ والسلام علیکم۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی وصیت حکومت اور ادارہ کے مسائل میں بے نظیر ہے اور ان کے مکمل نظام اور منہج کو واضح کرتی ہے۔ دینی، سیاسی، عسکری، اقتصادی اور اجتماعی امور سے متعلق حکومت کے لیے اہم دستاویز ہے۔ اس وصیت کے اہم اصول و مبادی یہ ہے۔ انشاءاللہ وہ اہم اصول اور مبادیات کیا ہیں آئندہ درس میں ہم دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس وصیت کو کما حقہ سمجھنے کی توفیق عنایت فرما، اور ان وصیت کو اپنے حکمرانوں کی طرف بھی پہنچانے کی ہمیں توفیق عنایت فرما، تاکہ اس وصیت سے وہ اپنی حکمرانی کر سکے اور امت تک بخیر اور خیر و عافیت پہنچا سکے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔